کے کرم سے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے اور میرے شہنشاہ تاجدار علی پور سیدہ شریف حضور پیر سید جماعت علی لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ کہ آج کافی دن تقریباً 13, 14, 15 دن متواتر مسلسل لگاتار جو حضور کے خادمین کو ورک کرتے رہے، کام کرتے رہے، میں ان سب کو آج مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حاضری قبول فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور میرے شہنشاہ طریقت حضور شاہ لسانی آپ نے آپ کی خدمت کو قبول کیا ہے، اور حاضرین ناظرین آپ کا تو مقام یقیناً بہت عظیم مقام، کیونکہ آپ مہمان ہیں اللہ کے، آپ مہمان ہیں رسول اللہ کے، آپ مہمان ہیں حضور شاہ لسانی کے، اور اتنی عظیم ہستیوں کے آپ مہمان جو کہ دن رات شب و روز پورا 1 مہینہ کام کرتے رہے، ان کی تو بات ہے ہی ہے، مگر مہمانوں کی بہت بڑی بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج یہ کامیابی جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ نظر ہے، یہ نظر حضور قبلہ خواجہ فقیر محمد جراحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے دم قدم کی وجہ سے، آپ کی نظر کی وجہ سے، آپ کے فیض کی وجہ سے آج اگر یہ کامیابیاں ہر شعبے کے اندر دکھائی دے رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آپ نے کام کیا، خدمت کی، دن رات کوشش محنت کی، یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی خدمت کو قبول کیا ہے، آپ کی محنت کو قبول کیا ہے۔ یہ قبلہ نام لے رہے تھے اور بہاول نگر یونٹ کی بات کر رہے تھے، پھر ان کے قصبوں کی بات کر رہے تھے، پھر وہ مثال کے طور پہ پورنیہ والے کی بات کر رہے تھے، اور 232 حقیق سنگھ اور 14 چک گجر وہ ان کے جو چک ہیں ان کی بات ہو رہی تھی، کشمیر کی بات ہو رہی تھی، شکل گڑھ کی بات ہو رہی تھی، اور یہ حافظ آباد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، یہ سیال۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ٹائم بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ میرا کہنے کا مقصد جس نے بھی جو بھی کیا ہے، اللہ گواہ ہے کہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، بے شک میرے آقا حضور شہنشاہ لسانی کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی کوشش محنت شب و روز، جو کہ آپ کی وفا، جو آپ کی دل سے وفا، دل کی گہرائیوں سے، جسے کہتے ہیں کہ یقین محکم کے ساتھ عقیدہ اور محبت رکھ کے، اور پیرخانے کی محبت سینے میں رکھ کے جو بھی آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں، یقیناً آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور یہ ساری کامیابی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کی،
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس کے اوپر میں راضی ہو جاتا ہوں اس کی محنت قبول کرتا ہوں، جس کے اوپر راضی ہو جاتا ہوں اس کا ٹائم قبول کرتا ہوں، جس کے اوپر راضی ہو جاتا ہوں اس کی دولت قبول کرتا ہوں، جس کے اوپر راضی ہو جاتا ہوں اس کی قربانی قبول کرتا ہوں۔ اور یہ جو کچھ آپ نے کیا یہ آپ نے نہیں کیا، یہ اس کی مہربانی ہے کہ میرے مالک نے قبول کر لیا ہے، میرے اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ حضرت صاحب پیر آفتودہ شریف میرے حضور شاہ قبلہ شہنشاہ طریقت اور خواجہ فقیر محمد صاحب چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے سجادہ نشین، آپ کے جگر گوشہ، وہ ہمارے کے ساتھ آرام کے ساتھ یہ سارا نظام آپ دیکھتے رہے، اور یہ کامیابیاں میں سمجھتا ہوں کہ میرے شہنشاہ طریقت یہ ان کی مہربانیوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں شاید بات کرتا، شاید میں کوئی بات کرتا، مگر آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا، کسی کو پتہ چلا یا نہیں چلا، اسٹیج کے اوپر بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اتنے لوگوں کو ٹائم دینا اور پھر ان کو راضی رکھنا۔ یہ لوگ بڑے بوڑھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، توجہ ہے نا، جو بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں نا بڑے گھروں کے، تو ان کے ناز نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، یہ بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کبھی کوئی ٹائم ہوا علیحدہ تو پھر بتانا، ضرور بتائیں گے۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں سے جیسے بھی خوبصورت بہترین، اور آپ نے دیکھا روحانیت، وہ روحانیت کی ایک بارش تھی۔ 9 سال یہ بیٹری، یہ ہماری بیٹری جو ایمان کی بیٹری ہیں، وہ چارج کروانے کے لیے در لسانی کے اوپر ہمارا یہی تو ایک آسرا ہے، یہی تو ایک آسرا ہے۔ ان کے در کے سائل ہیں تو اونچا ہے دیوار، سبحان اللہ، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے، بے شک بے شک، واہ واہ واہ، یار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ اہل بیت اطہار کی نسبت، آل رسول کی نسبت، خون رسول کی نسبت، جب میرے آقا کی ثنا کرنے والے لوگ ثنا کرتے ہیں تو اس ثنا کے ساتھ جب اس سجدہ کی ثنا کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو لے جائے مدینہ شریف لے جائے، آمین مدینہ شریف جنت البقیع کے اندر آمین، ایک مٹی کا چھوٹا سا مٹی، سادی مٹی، اس کی ایک قبر بنی ہوئی ہے، اور بس چپ بھی کر دو یار، جب بالو دیکھا یا رسول یا علی، زندہ باد، چل پیر چل پیر، چل پیر چل پیر، جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، بس اللہ آپ کو لے جائے، سب کو لے جائے، آمین، آج کے دن کا صدقہ لے جائے۔ آمین، میں اپنے بھائیوں کو صرف یہی کہوں گا کہ آپ کی محبت، آپ کا تعلق، نسبت، آپ اپنے قلب سے نیت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ نہیں، سیاست کے ساتھ نہیں، محبت کرنی ہے تو اس کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے، عقیدت رکھنی ہے تو سیاست نہیں رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے، توجہ ہے نا، یہ عبادت ہے۔ علی کے ساتھ تعلق اور نبی کی آل کے ساتھ تعلق، یہ ایک چھوٹی نسبت نہیں ہے، بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت۔ جناب سیدنا جس کا نام میری زبان ناپاک، یہ زبان قابل نہیں کہ سیدہ کا نام لیا جائے، بس یہ ان کے ساتھ نسبت جڑی ہوئی ہے، اور ان کے بچوں کے ساتھ آپ کی نسبت جڑی ہوئی ہے، ان کے خون کے ساتھ آپ کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ اس نسبت کو مضبوط رکھنا، اس نسبت کو ٹھیک رکھنا۔ شیطانی وسوسے سے، طرح طرح کے انداز سے شیطان وہ آپ کو گرفت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں،
مختلف انداز میں ذہنوں کے اندر طرح طرح کی سوچیں پیدا کرتے ہیں. اور میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایمان کی حفاظت اگر کرنی ہے، ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کی دولت اس کو دیتا ہے جو میرے آقا علیہ السلام کو دل و جان سے مان لیتا ہے اور حضور کا دل و جان سے غلام بن جاتا ہے. اللہ ایمان کی دولت اس کو دیتا ہے. مگر ایمان کی حفاظت اگر کرنا چاہتے ہو تو ایمان کی حفاظت حضور کے در والے، حضور کے گھر والے، ان کے ساتھ عقیدہ مضبوط جوڑ کے رکھیں، ان کے ساتھ تعلق مضبوط جوڑ کے رکھیں، ان کے ساتھ اپنی عقیدت، اہل بیت اطہار کی جو عقیدت ہے، ان کا جو ادب ہے، وہ ادب حضور کی آپ کا جو ادب ہے وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا. آپ کے ایمان کی حفاظت صرف اہل بیت اطہار کی عقیدت، محبت، ادب ربهم وأولئك